کہ جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں مدارس و مکاتب، علماء اور صلحاء کے سلسلے میں عقیدت و محبت و احترام کے یہی جذبات کار فرما رہیں گے، زندہ رہیں گے، تو دینی اور ایمانی تقاضوں پر زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن و سہل اور آسان ہوتا رہے گا، اور باطل تحریک سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کے بچھائے ہوئے جال میں ہم پھنسیں گے نہیں، اس کے جھانسے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ان مدارس و مکاتب کی شکل میں، علماء امت کی شکل میں، اور دینی اور شرعی اعتبار سے مقتدائی اور پیشوائی کا مقام رکھنے والے حضرات کی شکل میں وہ مراکز ہمیں عطا فرما رکھے ہیں کہ ان سے اگر ہمارا رشتہ، ہمارا لنک، ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق مضبوط و مستحکم ہوگا تو ہم دینی اور ایمانی شناخت و پہچان کے ساتھ دین کی بنیادوں پر خود بھی ثابت قدم رہنے میں کامیاب ہوں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ثابت قدم رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج جس جذبے کے ساتھ آپ حضرات یہاں شریک ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت زندگی گزارنے والے افراد کی ذہنیت بھی ایسی بنائیں، ان کا مزاج بھی ایسا بنائیں، ان کی سوچ کو بھی اسی رنگ میں رنگیں کہ جس عقیدت کے ساتھ آپ اس مدرسے کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے گھر تیار ہونے والی نوجوان نسل کا ہر فرد اسی عقیدت کے ساتھ اس طرح کے دینی اجتماعات اور پروگرام میں شریک ہوتا رہے، حصے دار بنتا رہے، اور ان پیغامات کو اپنے سینوں سے لگا کر اس طرح کے اجتماعات سے رخصت ہو جو ان پلیٹ فارم سے ہمارے درمیان پیش کیے جاتے ہیں، اور محض سننے کے اوپر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ عملی جذبے کے ساتھ یہاں سے جایا جائے۔ قرآنی اور نبوی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا پختہ عزم، عہد اور ارادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہم سب کو سننے کی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہایت ہی اہم ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ طبقہ صحابہ میں وہ شخصیت ہیں جو زہد فی الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، سادگی، تواضع، عاجزی و انکساری اور تقوی و طہارت سے لبریز زندگی گزارنے کے حوالے سے ممتاز شمار کیے جاتے ہیں، منفرد شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کچھ سوالات کیے۔ جو سوالات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں وہ ہر ایمان والے کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور ان سوالات کے جوابات میں جو جملے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ہر مومن و مسلمان کو اپنے دل کی تختی کے اوپر نقش کر لینے چاہیے، لکھ لینے چاہیے۔ سوالات سے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت کس انداز میں فرمائی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتا ہے۔ جس کو جس میدان سے دلچسپی ہوتی ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے،
وہ اسی میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر و کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ کاشتکاری کے میدان میں جو لوگ متحرک و سرگرم رہ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ان کی آمدنی کے اندر بڑھوتری ہو، وہ اسباب، وہ ذرائع اور وہ وسائل اختیار کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں پیداوار پہلے سے زیادہ بہتر ہو، اچھے داموں میں اس کو بیچا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے، آمدنی حاصل کی جا سکے۔ تجارت و کاروبار کے میدان میں سرگرم رہ کر زندگی گزارنے والے جو افراد ہیں، وہ تجارتی اعتبار سے اپنے مقام کو بلند سے بلند تر کرنا چاہتے ہیں، بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں، آمدنی کے سروت اور ذرائع زیادہ سے زیادہ کھولنے چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن اور تعلیم کی فیلڈ سے دلچسپی رکھنے والے جو حضرات ہیں، وہ تعلیمی میدان میں قدم بڑھانے کی جستجو اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آنے والی ہر نئی صبح ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ اپنے اندر علمی اعتبار سے لیاقت و صلاحیت کو پہلے سے زیادہ پختہ بنانے کی کوشش کریں، اس میں اضافے کی کوشش کریں، بڑھوتری کی کوشش کریں۔ کھیل کے میدان سے کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس فیلڈ میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض ہے کہ انسان کو جس میدان سے دلچسپی ہوتی ہے وہ اس میں آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے، اور اس میں شرعی اعتبار سے حرج کی کوئی بات نہیں۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مختلف میدانوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو آباد رکھنے کی، شاداب رکھنے کی اور بنانے کی فکر کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی نعمتیں ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو پیدا فرمائی ہیں۔ اگر ہم جائز طریقے سے دنیا کے ان وسائل کو اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش و فکر کریں گے تو ہم شرعی اعتبار سے کوئی غلط کام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھلایا ہے کہ آپ دنیاوی فوائد اور منافع کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد و منافع کو حاصل کرنے کی فکر بھی اپنے دل کے اندر ضرور رکھنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں، آخرت سنوارنے کی فکر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس جذبے سے دور ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے دنیا میں زندگی گزارنے والے انسانوں کو اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے اور مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، اس میں جہاں دنیا کی بھلائیوں کو طلب کرنے کا اسلوب بتایا گیا، وہیں آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا۔ آپ سب کو وہ دعا یاد ہے اور سب اس دعا کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ اس کے نتائج ہمیں دنیا میں بھی دکھائے، آخرت میں بھی دکھائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے پروردگار عالم، دنیا میں بھی ہمارے دامن کو بھلائیوں سے بھر دیجئے، عافیت کی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، اور آخرت میں بھی فوز و فلاح، سرخروئی اور سربلندی کو ہمارا مقدر بنا دیجئے، اور اپنی گرفت سے ہمیں بچا لیجئے، اپنی پکڑ سے ہمیں بچا لیجئے، آزمائش و امتحانات سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اپنے
محبوب و مقرب بندوں میں ہماری گنتی فرما لیجیے، ہمیں شمار فرما لیجیے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھایا کہ آپ دنیاوی منافع حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد حاصل کرنے کا جذبہ بھی یقینی طور پر اپنے دل کے اندر رکھیں، اور جیسے دنیا میں آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسے ہی اخروی مراتب و مقامات کے لحاظ سے بھی آپ اچھے سے اچھا مقام و رتبہ حاصل کرنے کی فکر و طلب اور جستجو رکھنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسی جذبے کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا اور کیا پوچھا؟ ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ کی نگاہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ وہ عمل، وہ کام کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی انسان کو حاصل ہو جائے، اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ سوال ہر ایمان والے کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں دو جملے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہو جس کو انجام دینے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا تمہیں موقع ملے تو دو کام کر لینا۔ نمبر ایک، ایمان باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایسا ایمان لانے والے بنو جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ نام چارے کے مومن و مسلمان بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ ایمانی صفات اور اسلامی علامات اور مسلمانوں کی شناخت و پہچان کے متصف ہو کر حامل بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اگر واقعی مومن و مسلمان بن کر تم نے زندگی گزاری، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا، تو قرآن مقدس میں اللہ نے مخلص ایمان والوں کے لیے ہر طرح کی کامیابی، عزت و سرفرازی کا وعدہ فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہر طرح کی سربلندی تمہارے ہی قدم چومے گی اگر تم واقعی ایمان والے بن کر، سچے مومن و مسلمان بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر عمل کرنے کی فکر و کوشش کرنے والے ہوگے، اور اپنی ذات کو ایسا بناؤ گے کہ کسی کو تم سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، شناخت ہے، علامت ہے، نشانی ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن اس کو کہا جائے گا، مسلمان اس کو کہا جائے گا کہ جس کی ذات سے نہ کسی کو جانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، نہ کسی کو مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ہمارے سچے مومن و مسلمان ہونے کی علامت و نشانی یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جان کے محافظ بن کر زندگی گزارنے والے ہوں، اور دوسروں کے مال کے محافظ بن کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ جیسے ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کا جذبہ اپنے دل کے اندر موجود پاتے ہیں، ایک سچے مسلمان کو اپنے بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت کا جذبہ بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہوگا۔ اس شان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم نے اور آپ نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری تو ہمارا وجود سماج کی صورتحال کو تبدیل کرنے میں
کلیدی، مؤثر اور نمایاں کردار ادا کرے گا، رول پلے کرے گا۔ ہم اپنے وجود کی مہک سے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے جو قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمائی۔ تو بہترین عمل ایمان والی صفات کے ساتھ، اسلامی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور دوسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جہاد فی سبیلہ۔ اگر اس عمل کو انجام دینا چاہتے ہو جو اللہ کی نگاہ میں افضل ترین قرار دیا گیا، تو جانتے ہو وہ عمل کیا ہے؟ راہ خدا میں جان نچھاور کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا، میدان کارزار میں متحرک و سرگرم رہنا، اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنا، یہ جہاد کا ایک مفہوم ہے۔ اور حقیقی مفہوم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جملے کے حوالے سے دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ جذبہ ہر ایمان والے کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑنے والا ہے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہے، جی چاہ رہا ہے بدعملی کے اندر مبتلا ہونے کا، طبیعت چاہ رہی ہے مسجد سے دور رہنے کی، جی چاہ رہا ہے شراب اور نشے کو استعمال کرنے کا، لیکن انسان اپنی اس نفسانی خواہش کو پس پش ڈالتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے در پہ حاضری دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدریز ہوتا ہے، نشے سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ صرف میدان عمل میں اسلام دشمن طاقتوں کے مد مقابل آنے کا نام ہی جہاد نہیں، بلکہ حقیقی جہاد اپنے نفس کو راہ راست پر گامزن رکھنے کے لیے تیار رکھنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سچائی کا، صداقت کا عادی بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جذبے کے ساتھ جو دنیا میں جیے گا اور زندگی گزارے گا، وہ افضل ترین عمل کرنے والا اللہ کی نگاہ میں قرار دیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں اندرونی اعتبار سے کہ اپنے آپ سے لڑنے کی سکت و ہمت بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ ہماری برادری میں، ہمارے سماج میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے دیار میں برسہ برس سے جو رسومات چلی آ رہی ہیں، جو خرافات عام ہیں، ہم اپنے علاقے میں، اپنی برادریوں میں، اپنے سماج میں رائج ان رسومات و خرافات کو ختم کرنے کی بھی سکت و صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ اندرونی اعتبار سے کمزور ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ نفس سے مقابلے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جو اعمال ہمارے سماج و معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سماج میں متحرک ہوں اور ایسی تمام برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ، تقریبات اور خوشی کے موقع پر بہت سی ایسی رسمیں ہمارے علاقوں کے اندر ہوتی ہیں جن کو انجام دینا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں۔ ایسے ہی غمی کے موقع پر بہت سے ایسے اعمال ہمارے سماج و معاشرے میں انجام دیے جاتے ہیں جن کو انجام دینا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں
جو خوشی اور غمی کے مواقع پر خلاف شرع اعمال کو انجام دیتے ہیں، شادی بیاہ اور تقریبات کے موقع پر جب تک سارے رسومات انجام نہیں دے لیے جاتے اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا، رنگ ہی نہیں آتا، پھیکا پھیکا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی جس کو شرعی اعتبار سے آسان تر بنانے کی ترغیب دی گئی، غیر ضروری رسومات کے جکڑن میں باندھ لینے کی وجہ سے آج کے دن شادی انتہائی مشکل ترین امر ہمارے سماج و معاشرے کے اندر ہو گیا۔ لین دین کا وہ سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ فخر کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہو آئی تو فارچونر لے کر آئی، باراتیوں کو اس نے یہ دیا، فلاں کو اس نے یہ دیا، اتنے زیورات لے کر آئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ لڑکے والوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبات ہوتے ہیں، منگنی کے نام پر باقاعدہ لمبی چوڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور جب ولیمے کا نمبر آتا ہے عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اتنے آئٹم بنائے جاتے ہیں کھانے کے کہ گننا دشوار ہو جاتا ہے، استعمال کم ہوتا ہے، ضائع زیادہ ہو جاتا ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں، فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک سلسلہ ہے پانی کی طرح پیسوں کو بہانے کا۔ اس صورتحال پر قابو پانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج اس مدرسے کی دعوت پر آپ حضرات مختلف علاقوں سے جمع ہو کر یہاں تشریف فرما ہے، یہ عہد کر کے جائیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں شادی بیاہ کے مواقع پر، تقریبات کے مواقع پر سادگی لانے کا اہتمام کریں گے اور خرچوں پر قابو پائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہر سال مسلمان صرف شادیوں پر 1,70,000 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، اور 3,18,00,000 سے زائد نوجوان بچے بچیاں ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے ہیں جو مالی قلت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ ایک طرف شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی یہ فضول خرچیاں ہیں، اور دوسری طرف مالی قلت کی بنا پر نوجوانوں کا تعلیم سے محروم ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں پیسہ خرچ کرنے کی توفیق ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی، اور شادی بیاہ کے نام پر تجوریوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرض لے کر بھی اگر رسمیں پوری کی جائیں گی تو قرض لیں گے، سودی قرض لے کر لوگ شادیوں کی رسمیں پوری کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں اور سودی قرضوں سے ان کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا، ان کو زیور علم سے آراستہ کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں بچوں کو دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرائیں، ان کو اسلامی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنائیں، وہی نوجوانوں کو عصری تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کریں تاکہ وہ مہذب سماج کا ایک باعزت فرد بن کر دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائیوں، اجتماعی طور پر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ کے مواقع پر خرچوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے، اس میں کٹوتی کر کے تعلیمی میدان میں خرچ کرنے کا مزاج بنانا ہوگا اگر کامیابی چاہیے۔ 1,70,000 کروڑ روپیہ مسلمان صرف شادیوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور 3,18,00,000 سے زائد نوجوان بچے بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر شادی بیاہ پر کیے جانے والے خرچے پر صرف 25% قابو پا لیا گیا تو 42,000 کروڑ روپے کی سالانہ بچت ہوگی، اور ان 42,000 کروڑ روپے کے ذریعے 4 کروڑ سے زائد نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے تو نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور اگر تعلیم کے حوالے سے
غفلت و سرد مہری کا یہی سلسلہ جاری رہا جو آج کے دور میں دکھائی دے رہا ہے، تو آنے والے حالات میں کس طرح کی صورتحال کو ہمیں اور آپ کو فیس کرنا پڑے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ترین عمل ایمانی صفات کے ساتھ زندگی گزارنا اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جذبے سے سرشار فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الرقاب افضل، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کس غلام کو آزاد کرنا زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام جو مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو اور قیمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ مہنگا ہو، ایسے غلام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا عمل ہے۔ اس جواب سے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ ایک مومن کو رکھنا چاہیے۔ جان کی ضرورت پڑے تو جان کی بازی لگا دی جائے، مال کی ضرورت پڑے تو مال کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھاری تعداد میں اس مدرسے کا اور دیگر مدرسوں کا تعاون فرماتے ہیں، یہ وہ قابل قدر جذبہ ہے جو اللہ کی جانب سے انعام کے طور پر آپ کو میسر ہوا ہے۔ اللہ اس جذبے کی لاج رکھنے کی اور اس کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسرا سوال حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ یا رسول اللہ، اگر راہ خدا میں مال صدقہ کرنے کی میرے پاس صلاحیت نہ ہو، میرے پاس سرمایہ ہی نہ ہو، غلام ہی نہ ہو، مال ہی نہ ہو کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر مجھے افضل عمل کا ثواب کیسے ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعین ضائعا او تصنع لأخرق، فرمایا کہ اگر تم مال خرچ نہیں کر سکتے، غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دو، کسی اپاہج، لاغر اور کمزور انسان کا کام بنانے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت والجلال بہترین عمل کا اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائیں۔ اس جملے کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ ایک ایمان والے کو صرف اپنی زندگی کے لیے دنیا میں نہ جینا چاہیے، بلکہ اپنے بھائیوں کی زندگی میں بھی خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ جہاں موقع ملے گا ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہم میدان عمل کے اندر آئیں گے، کمزوروں کے لیے سہارا بنیں گے، یتیموں کے لیے آسرا بنیں گے، بیواؤں کے لیے ضرورت پوری کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جو ایمان والا کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان کو پریشانی اور مصیبت سے باہر نکالنے کی فکر و کوشش کرے گا، اللہ قیامت کے دن کی مصیبت سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے جواب کے ذریعے یہی سبق سکھایا کہ تمہارے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی تنگ دست، ضرورت مند، فقیر و محتاج کے معاون اور مددگار بن جاؤ اور کسی اپاہج، لاغر و کمزور کا کام بنانے والے بن جاؤ، اللہ بہترین عمل کرنے والا تمہیں قرار دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آخری سوال کیا ان ضعفت عن ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
اگر میں کسی کی مدد کرنے کی صلاحیت بھی نہ رکھوں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کمزور کا سہارا بن سکوں، کسی اپاہج کے کام آ سکوں، تو پھر مجھے افضل عمل کا ثواب کیسے ملے گا؟ جواب سنیے پیغمبر علیہ السلام کا۔ ارشاد فرمایا دع الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك۔ اے ابو ذر، اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کسی کو نہ تمہاری زبان سے تکلیف پہنچے، نہ تمہارے ہاتھ سے تکلیف پہنچے، نہ تمہارے پیر سے تکلیف پہنچے، نہ تمہارے اعضاء و جوارح سے تکلیف پہنچے، تم بہترین صدقہ کرنے والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جاؤ۔ صدقہ صرف مال کے ذریعے کسی کی مدد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی ضرورت مند کی زندگی میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلا دینے کا نام بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر بات چیت کرنے کا نام بھی صدقہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے حقوق کو محبت کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صدقہ ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اگر تم محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ ڈال رہے ہو تو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں صدقہ ہے۔ اس لیے کہ شوہر و بیوی کے درمیان جب محبتوں کا ماحول عام ہوگا تو گھر کا ماحول اچھا بنے گا، اور محبت کے اس ماحول کے نتیجے میں جو نسل تیار ہوگی اس کے دل کے اندر بھی خیر و فلاح کے جذبات ہوں گے، اور وہ ماں باپ کی مطیع و فرمانبردار بن کر زندگی گزارے گی۔ آخری جملے کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے افضل عمل تک پہنچنے کا وہ راستہ بتا دیا ہے جس راستے پر چلنا ہر انسان کے لیے ممکن ہے، طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ ہر شخص اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور جس نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ بہترین عمل کرنے والا قرار دے دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے اس اجتماع سے ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ ایمانی صفات اور اسلامی شناخت و پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اپنے سماج و معاشرے میں پائی جانے والی رسومات اور خلاف شرع اعمال کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک و سرگرم رہیں گے، راہ خدا میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اور اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑے گی خرچ کریں گے، ضرورت مندوں، محتاجوں اور کمزور حال لوگوں کے کام آئیں گے، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارا وجود لوگوں کے فائدے کا سبب اور ذریعہ بنے، کسی کا نقصان اور کسی کے لیے اذیت کا سامان ہماری ذات سے نہ ہونے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نبوی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس اجتماع کو ہر اعتبار سے کامیاب و کامران فرمائے، مدرسے کے ذمہ داران و اساتذہ، طلبہ اور جملہ معاونین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔